حکومت کے موجود ادارے اور پہلے قانون سازی جو پیکا کی ہے اس کا احتساب ضروری ہے، بجائے کہ اس سے ہم ایک ہی بل لا کے، جو آصف بشیر چودھری صاحب نے ایک بہت ہی ایکسپلین کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ مشاورت کا عمل بہت ضروری ہے، ایسے ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ بہت لیتھل ہے اور نہ ہونا چاہیے اور نہ مجھے لگتا ہے کہ ہوگا۔ احتساب کا عمل اس سے ضروری ہے ان اداروں کا، حکومت کو اصل ایشوز کو سمجھنا چاہیے۔ جب سے پیکا بنا ہے پچھلے 5 سال میں پاکستان میں ہر دن 1561 شکایات موصول ہو رہی ہیں 3 فورم پہ ایک جیسی۔ پی ٹی اے کے ساتھ پچھلے 3.5 سال میں 8.5 لاکھ کمپلینٹ موصول ہوئی ہیں۔ پر ڈے کتنی ہوتی ہے؟ پر ڈے 561، ہر گھنٹے میں 65 کمپلینٹس اچھا پاکستان میں، اور 6,39,000 پچھلے 5 سال میں صرف ایف آئی اے سائبر کرائم کے پاس چیزیں آئی ہیں، کمپلینٹس آئی ہیں۔ اور سائبر کرائم جو کہ پوری ایک پاکستان میں 12 کروڑ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ یا اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں، یہ نمبر اس سے زیادہ ہوگا، اور آدھے بندے بائی اینڈ لارج ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سائبر جو ابھی نیا قانون حکومت نے تجویز کیا ہے، آپ کو کوئی میں میسج کرتا ہوں جسے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ لفظ مجھے پسند نہیں ہے، آپ میرے خلاف کیس کر سکتے ہیں اور 3 سال کی سزا ہو جائے گی اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا، اور میں ہائی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتا، وہاں سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہے۔ اس میں کنوکشن کیا ہے؟ 5 سال میں حکومت نے 73,000 انکوائریز کی ہیں، 11,000 بندوں کو گرفتار کیا ہے سائبر قانون کے تحت، اس میں 5200 کیسز فائل کیے ہیں ان لوگوں کے خلاف، اور پچھلے سال میں صرف 1 سال کا آپ کو بتا دوں، ریشو جو ہے وہ 1.2% ہے۔ 22 لوگوں کو سزائیں ملی ہیں پچھلے سال، پورے سال میں 1,23,000 کمپلینٹس موصول ہوئی ہیں۔ نہ حکومت نے آج تک کوئی اسپیشل پورے اس میں عدالتیں ہی نہیں بنائیں، پچھلے کچھ مہینے پہلے ایک اسلام آباد میں انہوں نے اسپیشلائزڈ عدالتیں بنا دیں۔ قانون پہلے سے موجود ہے، 7 بار اس قانون کو چینج کیا گیا ہے، ہر حکومت نے اپنے مقصد کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا ہے، پہلے پی ٹی آئی حکومت نے استعمال کیا، اب موجودہ حکومت اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ سزا نہیں دے پاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائبر کی جو فورس ہے ہمارے پاس 169 لوگ ٹوٹل ہے، افسران آپ کے پاس صرف 21 ہیں ٹوٹل، اور جن کے پاس ہر گھنٹے 65 کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ اور ایک بات اور اہم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آن لائن جو فراڈز ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، معذرت کے ساتھ ہماری خواتین کی بالخصوص، جو بندہ کمپلینٹ لے کے جاتا ہے، 600 ارب روپے کے آن لائن فراڈ 1 سال میں کمپلینٹس آئی ہیں، 4.5 لاکھ کمپلینٹس فائل کی گئی ہیں فائنینشیل کرائم کے ساتھ، اکنامک کرائم کے ساتھ، اور لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملا، وہ بینکنگ امبڈسمین میں گئے ہیں۔ پاکستان کے اس سال 1 جنوری 2025 سے لے کر 6 جنوری 2025 تک 22 ارب روپے کا آن لائن فراڈ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، جس میں آپ کے 2 سینیٹرز کو پیسے نکل گئے، ممبرز پارلیمان کے نکل گئے، اور ان کو کوئی انصاف نہیں ملا۔ تو یہ پاکستان میں قانون موجود ہے اور بہت اچھا قانون ہے، اور کنسلٹیشن اس پہ ضروری ہے، اس کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے، اور پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک خاص بات جو کہ پی ٹی اے نے 13 لاکھ جو پوسٹ کی گئی تھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، جس میں 1 لاکھ بلیسفیمی کی تھی، توہین رسالت، توہین مذہب، 2 لاکھ پاکستان کے جو ادارے جو کہ آئینی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف پوسٹ کی گئی۔ پاکستان نے درخواست کیا ہے کہ یہ ہٹا دیں، ٹویٹر کو، فیس بک کو یا دوسرے میڈیا۔ پاکستان کی اپلیکیشن یا درخواستیں 11% ایکسیپٹ ہوئی ہیں، صرف 18,000 درخواستوں کا جواب آیا ہے اور باقی کا جواب نہیں آیا۔ تو مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ سائبر کی جو فورس ہے اس کو ایک پوری بہترین فورس بنائے، اور نہ کہ صحافیوں کو، جو ہم صحافی ہیں، مسئلہ ہمارے لیے چیلنج ہے، ہم اس کروڑوں عوام کا کیس کانٹیسٹ کر رہے ہیں جن کو غلطی سے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم سائبر کرائم کر رہے ہیں۔ تو بٹ صاحب، یہ پہلے سے موجود اداروں کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے یا کہ نئے ادارے بننے چاہیے؟
وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جس طرح ڈیجیٹل میڈیا آگے بڑھ رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ گزشتہ 20 سال جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے، کہ 2000 سال میں اتنی ترقی نہیں ہوئی ٹیکنالوجی کی جتنی 20 سال میں ہوئی ہے. تو جو آپ نے کہا، جو ABC نے کہا کہ ہم مادر پدر آزادی کے قائل نہیں ہیں، ہم فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں، ہم ٹرولنگ کے سب سے بڑے وکٹم بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں. تو ہم تو خود ان چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں. تو جس طرح کے باقی دوستوں نے کہا کہ اب اس کی ضرورت کیوں پڑی، کیا پچھلے کے معاملات کو جو ادارے موجود تھے ان کو سٹرینتھن کرنا چاہیے تھا یا ایک نیا بنانا چاہیے تھا؟ ان اداروں میں سقم ہے یا کہ حکومت اس پہ عمل نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں جو مروجہ چیز ہے نا کہ لا تو کوئی بھی بنتا ہے تو وہ دیکھنے میں برا نظر نہیں آتا، اس کے الفاظ چناؤ کرتے ہوئے اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں کہ لگتا ہی ہے کہ اس لا کے بعد ملک میں ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. لیکن اس طرح کے لاز کا مس یوز آف پاور جو ہے نا، اس کا جو مس یوز ہے وہ زیادہ ہے. اب پہلے جو ادارے تھے ان کے بارے میں خود نہیں کہتا، جو کچھ ابھی اس کو پیمرا ترامیم لانے والے دوستوں نے کہا، میں 2 منٹ آپ کے اس معاملے میں لوں گا، کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے پیمرا کے خلاف. اطہر امین اللہ صاحب کی عدالت لگی ہوئی تھی، تو 2 درخواست گزار PFJ کے ہیئرنگ ہو رہی تھی اور آئے. ایک تھے فرت اللہ بابر صاحب، انہیں دیکھ کے پوچھا گیا کہ اب بتائیں آپ. انہیں کہا جی میں اس پٹیشن میں بھی پٹیشنر بننا چاہتا ہوں. اس کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیکا کو ختم کرنے کے لیے یہ جو آپ ہیئرنگ کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس میں پارٹی بننے کے لیے آئی ہے. اور دوسری درخواست لے کر مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم اورنگزیب صاحبہ اسی عدالت میں کھڑی تھی کہ یہ ایک بلیک لا ہے، تو مسلم لیگ نون اس میں فریق بننے کے لیے آئی ہے، تو ہم دونوں جماعتیں جو ہیں اس کو کالا قانون سمجھتی ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فریق بنایا جائے. بہرحال انہوں نے ان دونوں جماعتوں سے اس وقت کہا کہ PFJ تو یہاں آ سکتی ہے، لیکن آپ دونوں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ جائیں. اور پھر انہوں نے اس چیز کو دونوں نے ریپیٹ کہاں کیا. آپ خود 24 گھنٹے ہمارے ساتھ فٹ پاتھ پہ گزارے تھے جب عمران خان کے دور میں تحریک انصاف جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ SI کالا قانون لے کر آ رہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ پہلے دن آپ 9 بجے بیٹھے تھے، رات 2 بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے پروگرام کیا ادھر. وہاں 6 گھنٹے میں کے دوران 2 مرتبہ میاں شہباز شریف صاحب آئے، 2 مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، MQM کی لیڈرشپ آئی. میں ان کا بھی نام لے رہا ہوں جنہوں نے ابھی اس کو سپورٹ کیا ہے. PTI تو اندر تھی اس وقت. PTI یہ کہتی تھی کہ نہیں، ہم اس کو ملکی سلامتی کا بل ہے، اس کو اسی طرح رہنا چاہیے. ہمیں تو وہ کہتے تھے نا یہ غدار ہیں، دشمن ہیں، ملک دشمن ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آزادی صحافت کی آڑ میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو بدقسمتی ہے، جب تک کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. وہ حکومت میں آتی ہے تو اسی میڈیا کو آنکھ کا کانٹا سمجھنا شروع کر دیتی ہے. تو ان سب نے پھر پلج کیا ہمارے ساتھ. آپ اگلے پروگرام میں ان کے بائٹس ضرور چلوائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کالا قانون ہے. بلاول صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، یہ لیڈر تھے، ہمیں جب بھی موقع ملے گا، ہمیں اقتدار ملا تو ہم آتے ہی اس کالے قانون کو ختم کریں گے، اور آئندہ جو بھی میڈیا کے حوالے سے لا بنے گا وہ آپ کی مشاورت سے بنے گا. تو اس لیے آج تو اس میں اور زہر بھر دیا گیا ہے، اس اور سیاہی ڈال دی گئی ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اس میں بہت سی چیزیں نہیں تھیں. تو اس لیے جب جن دونوں جماعتوں نے اس کو پاس کیا، ان کی لیڈرشپ کی اپروول سے کیا، تو انہیں کم از کم اپنے وعدے تو پچھلے یاد ہونے چاہیے.